یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اگر حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو یہ جو سرور کی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی، تو وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، ورنہ تو جناب قریدیں اور اس کو کھنگالیں تو ان کو پتہ لگ جائے۔ پاکستان نے تو ان کو بھی دعوت دی تھی کہ آپ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے ٹیررسٹ کیمپ جو ہیں تباہ کر دیے، وہ جہاں جہاں آپ نے سمجھا کہ آپ نے ٹیررسٹ کیمپ تباہ کیے ہیں آپ آ جائیں وہاں دیکھ لیں کیا تباہ آپ نے کیا ہے، تو کبھی نہیں انہوں نے وہ قبول ہی نہیں کی دعوت انہوں نے۔ ایسے ہی ہے سر، اگر ہم بات کریں 71 سالوں سے بھارت کہتا ہے جو کشمیر پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہاں کے لوگوں پہ کر رہا ہے، لیکن 8 ملین جو وہاں کے مسلمان ہیں ان پہ تو کبھی اپنا مطلب ان کو تو قابو نہیں کر سکا، اب 207 ملین پاکستانیوں کو تباہ کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو ہمارے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے آصف غفور نے صحیح کہا تھا کہ جنگ آپ شروع کریں گے اور ختم ہم کریں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے وہ بیچارے نہتھے لوگ ہیں، جو 80 لاکھ لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان میں آدھے تو بچے اور خواتین ہیں، جو لے دے کے وہاں پہ ہیں بیچارے، وہ جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو یہ خاموش نہیں کر سکے، وہ کوئی 40 لاکھ ہوں گے جو مرد ہیں وہاں کے۔ اب ان مردوں کو جن کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے سوائے پتھر کے، وہ اگر اٹھاتے ہیں تو پتھر اٹھاتے ہیں، ان میں سے کئی وہ ہیں جو بوڑھے ہیں عمر دراز ہیں جن کو یہ بھی ہمت نہیں کہ وہ جا کے پتھر اٹھا کے بھی ماریں، تو یہ تو بڑے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر انہوں نے جبر اور بربریت بڑی کی ہے، نہتھے لوگوں کو انہوں نے مارا بڑا ہے، انہوں نے ان کے اوپر وہ پیلٹ گنز استعمال کیں، لوگوں کی آنکھیں ضائع ہوئیں، نوجوان بچے خواتین ان کی آنکھیں ضائع ہوئیں، بربریت بہت انہوں نے کیا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اندر آزادی کا ایک جذبہ ہے جو ختم ہو نہیں سکا، انہوں نے تو کچھ نہیں کسر چھوڑی، انہوں نے وہ آزادی کا جذبہ کچلنے کے لیے ہر طرح کا ظلم کیا بھارت نے، لیکن وہ آزادی کا جذبہ جو بھارت کے چنگل سے، بھارت کے تسلط سے وہ اپنے نجات چاہتے ہیں، وہ ایک ایسا اعلیٰ مقصد ہے جو کہ قربانیاں دینے کے اوپر کسی کو کوئی حیل و حجت نہیں، کوئی کسی کو انکار نہیں، وہ کرنا چاہتا ہے قربانی، کیونکہ وہ کہتا ہے میرا مقصد میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ تو اصل پرابلم یہ ہے بھارت کی کہ طاقت کا تو اس نے بہت استعمال کیا، لیکن جذبہ آزادی جو ہے کشمیری کا وہ اتنا زبردست ہے کہ اس کو یہ ختم نہیں کر سکا۔ لیکن سر ایک اور ہمیں اگر ہم کہیں ہمیں ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ ایک یورپی یونین پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوا ہے یا قرارداد منظور کی جا رہی ہے جس میں وہ پاکستان کی حمایت اور کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے، یہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟ دیکھیں یہ کشمیریوں کی کوشش ہے، پاکستان سے زیادہ جو وہاں پہ لوگ سیٹلڈ ہیں یورپ میں کشمیری ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے قرارداد کے پر بحث کروائی، لیکن اس میں بھی بھارت کی بلیک میل جو ہے وہ فی الحال کام کر گئی۔ بھارت کا جو وزیر خارجہ ہے جے شنکر، وہ غالباً 17 جنوری کو وہ یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹر میں جا رہا ہے، تو انہوں نے اس نے ریکویسٹ کی، ان کو منت سماجت کی کہ جناب آپ مہربانی کریں 17 تاریخ تک اس قرارداد کے اوپر بحث نہ کروائیں، 17 تاریخ کو ہمارے وزیر خارجہ آپ کے پاس آئیں گے، وہ اپنی وضاحت دیں گے، وہ بتائیں گے کہ یہ کیوں ہم نے یہ قوانین بنائے ہیں، اور اگر اس کے بعد آپ نے بحث کرنی ہوئی تو کریں۔ تو وقتی طور پہ انہوں نے رکوا لیا ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ وہاں جا کے منت سماجت اور کچھ بلیک میل ہر طرح کے حربے استعمال کریں گے، اور ان کی بڑی کوشش ہوگی کہ کسی طرح یورپین یونین کو اس قرارداد سے روکا جائے۔ لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز اتنی زیادہ کی ہیں کہ وہ اس کو کور اپ کرنا آسان نہیں، اور اگر یورپین یونین نے بالکل ہی کوئی منافقت 100% نہ کی اور کچھ تھوڑا بھی احساس رکھا ہیومن رائٹس کے لیے، تو پھر قرارداد پہ 17 فروری کے بعد بحث ہوگی۔ اب 17 فروری تک کا فی الحال انتظار ہے۔ سر دوسری جانب ٹرمپ نے بھی جو ہے فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک فارمولہ پیش کیا جسے ڈبل سینچری بھی کہا جا رہا ہے کہ بیت المقدس کے بغیر کہ فلسطین کا مسئلہ حل کرے، اس سے کیا جو ہے خطے میں اس فارمولے کے اثرات آئیں گے سامنے؟ دیکھیے اس میں خون خرابہ کے چانسز زیادہ ہیں، امن نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی بھی حل آپ کسی بھی مسئلے کا اگر حل کرنا چاہیں، کسی بھی جھگڑے کو چکانا چاہیں، تو حل تو وہی ہوتا ہے جو دونوں سائڈز کو قابل قبول ہو، یعنی انصاف پہ مبنی ہو، تو پھر کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں جو بدقسمتی ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ جو حل بنایا ہے امریکہ نے، یہ قطعاً
کسی بھی صورت میں انصاف پہ مبنی نہیں ہے۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے جن علاقوں پہ، عربوں کے جن علاقوں پہ قبضہ کیا تھا، وہ حقیقتاً عربوں کے علاقے ہیں، اور اس پہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں جہاں اسرائیل کو منع کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر بستیاں مت بناؤ اور وہ علاقے عربوں کو واپس جانے چاہیے۔ لیکن امریکہ نے جو تصویہ کیا اس میں ان علاقوں کے اوپر اسرائیل کا قبضہ تسلیم کر لیا، اور کہا گیا کہ جناب یہ علاقے اسی طرح رہیں گے، بستیاں اسی طرح رہیں گی۔ تو پھر فلسطینیوں کو کیا ملا، کدھر جائیں گے وہ؟ فلسطینیوں کو 2 ٹکڑے زمین کے دے رہے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ پلوں کے ذریعے، ٹنلز کے ذریعے جوڑ دیا جائے گا، تو یہ کیا؟ اور پھر جو علاقے فلسطینی کو دے رہے ہیں وہ چاروں طرف سے اسرائیل کے اندر گھرے ہوئے، وہ اندرون علاقے میں دے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے اسرائیل ان کے اوپر حاوی ہوگا۔ تو یہ فلسطینی نہ اپنی فوج رکھ سکیں گے، نہ اپنی ریاست کی سیکورٹی کر سکیں گے، ہر طرح کی سیکورٹی اسرائیل کے پاس ہوگی، تو پھر آزاد ریاست تو نہ ہوگی۔ لہٰذا یہ جو تجویز ہے یہ تو ختم ہو گئی، کیونکہ فلسطینیوں نے تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب فلسطینی اگر واپس اپنی جدوجہد کی طرف، انتفاضہ کی طرف آتے ہیں اور ایک مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے وہ میدان میں نکلتے ہیں، تو اسرائیلی آگے سے اپنا طاقت کا استعمال کریں گے تو خون خرابہ ہوگا۔ سو یہ جو میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو حل پیش کیا ہے، یہ خون خرابے کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، اس سے زیادہ ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے وہاں پہ، کیونکہ یہ ایک منافقت میں مبنی ہے، انصاف پہ مبنی فیصلہ نہیں ہے، لہٰذا اس سے وہاں پہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ سر دوسری جانب طیب اردگان بھی جو ہے پاکستان کا کہہ رہے ہیں فروری میں دورہ کریں گے، 14 فروری آ رہے ہیں، اس طرح آپ کو کیا لگتا ہے اس دورے کے کیا جو ہے تاثرات پاکستان پہ پڑیں گی، اور یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ دیکھیں فائدہ مند ثابت ہونا چاہیے، کیونکہ ان ملکوں میں آپ ملیشیا لے لیں اور ٹرکی لے لیں، ٹرکی پاکستان کا ایک بہت ہی دیرینہ دوست ہے، بڑا قابل اعتماد دوست ہے، اور ہر دور میں پاکستان اور ٹرکی ایک دوسرے کے مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ ہمیں ان دوستیوں پہ، ان دو ایک ملکوں کی دوستیوں پہ فخر ہونا چاہیے، اور ہر دورہ ہمارا طرف سے کوئی جائے وہاں پہ یا وہ یہاں پہ آئیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک انڈرسٹینڈنگ بہتر ہونی چاہیے پہلے کی نسبت۔ ان دونوں ملکوں نے اس دور میں پاکستان کی کشمیر کے اوپر حمایت کی، اور بڑی کھل کے حمایت کی، اور یہ دور میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ دور وہ ہے جہاں کوئی بھی ملک، پاکستان کے بڑے قریبی دوست سعودی عربیہ، وہ پاکستان کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ بھارت ایک بڑا ملک ہے، مختلف شکلوں میں مالی مفادات وغیرہ، سیاسی مفادات ملکوں کے ان کے ساتھ ہیں جڑے ہوئے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک اپنے مفادات کی روشنی میں بات کرتا ہے اور وہ پاکستان کی حمایت نہیں کرتا، اور مفادات اس کو یہی کہتے ہیں کہ یا نیوٹرل رہو یا بھارت کی حمایت کرو۔ یہ 2 ملک تھے جنہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، ان کو تجارتی نقصان ہوا۔ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے، بڑی منڈی ہے، ملیشیا سے وہ پام آئل لیتے تھے، دنیا کے میرا خیال ہے دوسرا سب سے بڑے بائر تھے بھارت والے، لیکن مہاتیر محمد نے یا ادھر طیب اردگان، ان لوگوں نے اپنے ملک کے مالی مفادات کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے اصول کو ترجیح دی، مسلمان کے اوپر جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کو ترجیح دی۔ لہٰذا اتنے ریلائبل آپ کے جو دوست ہوں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان کے لیے تو آپ جو بھی کر سکیں آپ کو کرنا چاہیے، آؤٹ آف دا وے بے شک جانا پڑے۔ تو اب طیب اردگان آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ماضی میں اگر کوئی تھوڑی بہت غلط فہمیاں بھی ان کے ساتھ ہوئی ہیں تو وہ غلط فہمیاں ہمیں دور کرنی چاہیے، ہر حالت میں اس دورے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور آئندہ کے لیے اپنا تعلق ان سے مستحکم کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی ان کی اسی طرح ان کے معاملات پہ حمایت کر سکیں اصولوں کی بنیاد پہ، اور وہ بھی اصولوں کی بنیاد پہ ہمارے معاملات میں ہماری معاونت بھی کریں اور ہماری حمایت بھی کریں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ جی ناظرین، اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین. جی ناظرین، میری کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح کے جو ملکی حالات ہیں پاکستان میں یا تو پھر انٹرنیشنل لیول پہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے متعلقہ کسی بندے کا انٹرویو کیا جائے، اور آپ سب کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ.